بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف احتساب کے ایک ریفرنس میں بری ہو گئے، ایک ریفرنس میں ان کو سزا ہو گئی۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو معاملہ ہے وہ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا ہے؟ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں جو آج احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایف آئی اے نے اومنی گروپ اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں اپنی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں پیش کر دی ہے، جس کے بعد جو فواد چودھری صاحب ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آصف زرداری صاحب ایسے پھنسے ہیں کہ اس معاملے سے نکل نہیں پائیں گے۔ لیکن ابھی حال ہی میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے گوٹی فٹ کر لی ہے، انہوں نے دم کیا ہے اور دم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کان کھول کے سن لو، میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اور دوسری طرف انہی کی کابینہ کے وزیر شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچھ دم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا یہ تضاد ہے یا دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور کراچی میں موجود ہیں جناب مرتضی وہاب صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر پیپلز پارٹی کے رہنما۔ علی محمد خان صاحب، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سنیے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ تو یہ بڑے واضح الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے، میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ لیکن شیخ رشید احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں۔ جی علی محمد خان صاحب، کیا آپ تردید کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ یا نیب کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ میر صاحب، بچپن میں پڑھا تھا میٹرک کی جب تیاری کر رہے تھے کہ 100 دن چور کے اور 1 دن کوتوال کا، اور یہ سب پہ ہے، چاہے کوئی مسلم لیگ نون میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو، 100 دن چور کے اور 1 دن کوتوال کا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میر صاحب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ سزا ہے، وقت ثابت کرے گا کہ آج جو میاں صاحب نے جن حالات کا اور جس چیز کا سامنا کیا ہے یہ امتحان ہے یا سزا ہے، لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ سزا ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نکل گئے وہ۔ دیکھیں، ان کے پاس ابھی موقع ہے، یہ دوسرے کیس میں اپیل بھی کر سکتے ہیں، جس طرح نیب والے جو ہے اپنا احتساب والے جا کے ادھر ہائی کورٹ میں فلیگ شپ پہ اپیل کریں گے، یہ جا کے دوسرے عزیزہ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا میاں صاحب کو اللہ نے موقع دیا کہ اپنا سپریم کورٹ میں اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں، جے آئی ٹی میں، احتساب عدالت میں، اور اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اتنا بڑا اپرچونٹی آپ کے پاس ہے۔ اور سوال بڑا سمپل ہے، سوال آپ سے سمپل یہ پوچھا گیا جس کے لیے اتنی تگ و دو کی گئی، اور سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اتنا بڑا اثاثہ ہے، جو پروفٹ آپ نے ڈکلیئر کیا 2010 سے 2014 تک، حالانکہ آفیشلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جو ان کے برخوردار ہیں ان کا بزنس لاس میں ہے، لیکن ان کا پروفٹ بڑھ رہا ہے۔ 98% بینیفیشل اونرشپ پروف ہو گئی، اور 2015 کی ان کی لیٹسٹ فگر ہے، 15 از لائک یسٹرڈے، اور 2015 میں ان کا بزنس لاس پہ ہے اور ان کو پروفٹس مل رہے ہیں۔ سمپل سا سوال تھا، منی ٹریل دے دیں۔ میر صاحب، جو بھی کرمنل لا ہوتا ہے، 302، کسی کو مارنا، کسی کو زخمی کرنا 324، کسی کو اغوا کرنا، دہشت گردی کا مشکل سے مشکل کرمنل لا کا ہوتا ہے اسٹیٹ پہ کہ کسی شک و شبے سے بالا تر بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ سول کیسز میں، وائٹ کالر کرائمز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ریاست نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ 5 کروڑ روپے کا مگ ہے۔ اگر علی محمد کہتا ہے کہ ہاں میرا ہے، یا ریاست ثابت کر دے کہ علی کا ہے، آگے علی نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے کدھر سے لیا۔ 1.5 لاکھ روپے کا ملازم، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، 1.25 لاکھ شاید ان کی تنخواہ ہوتی ہے، ایک ڈی سی کے اکاؤنٹ میں اگر 1.5 کروڑ نکل آئے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 1.5 کروڑ کدھر سے آیا؟ ایک پبلک آفس پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب سے سوال پوری قوم کا حق ہے کہ آپ کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی یا آپ بینیفیشل اونرشپ آپ کی ثابت ہو گئی، آپ کے بچے 99 میں اسٹوڈنٹ تھے، آپ پہ ڈپینڈنٹ تھے، 2 سال کے اندر اربوں پتی کیسے ہو گئے؟ 1.5-2 سال ہو گئے اپنا میر صاحب
ابھی تک جواب نہیں آیا. آج عدالت نے یہ لکھا ہے العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے دی اکیوز نمبر 1 یعنی کہ نواز شریف الیکٹڈ ناٹ پروڈیوس اے سنگل وٹنس ان ڈیفینس. لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب میں وہی سوال آپ سے کروں گا جو میں نے علی محمد خان صاحب سے کیا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی میں جرت ہے تو تردید کرے کہ شہباز شریف کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی, تو آپ تردید کریں گے شہباز شریف صاحب کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ جی ہماری پارٹی کے نقطۂ نظر سے تو قطعاً کوئی ڈیل نہیں ہوئی, اور آپ ذرا سچویشن کو بھی دیکھ لیں. میرے خیال میں کیونکہ ان کو ابھی تک پھانسی نہیں لٹکایا گیا, اس وجہ سے غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. ایک شخص جس کو دھکیلا جا رہا ہے, 90 دن آپ نے اپنی حراست میں آپ رکھے ہیں, اس کے باوجود وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, آپ کوئی ثبوت نہ پیش کر سکیں, آپ کوئی استغاثہ نہ دائر کر سکیں, آپ پھر بھی اس کو ضمانت نہ دیں, آپ پھر بھی اس کو جیل میں رکھیں. آپ بوڑھے پروفیسرز کو جو چلنے سے لاچار ہوں, جو لاٹھیاں لے کر گھوم رہے ہوں, آپ ان کو اسکیپ رسک سمجھ کے ہتھکڑیاں لگا دیں. آپ یونیورسٹی کے مالکان جو ہیں ان کو مرنے کے بعد ہتھکڑیاں لگائی رکھیں. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو, خواجہ سعد رفیق کو, خواجہ سلمان رفیق کو اور بے شمار ایسے لوگوں کو پہ الزامات کی بارش کریں, ان کو حراست میں رکھیں. تو یہ تمام لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کسی ڈیل کے کانٹورز ہیں, کیونکہ اگر ڈیل نہ ہوئی ہوتی تو نہ جانے پھر کیا ہوتا. میرے خیال میں جب تک پھانسی نہیں ہو جائے گی, یہ پرانے زمانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا, یہ لاہور کا سفر کر رہا تھا, تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کس کا امتحان دے رہے ہو, تو اس نے کہا ورلڈ ہسٹری کا. تو میں نے کہا اس میں کیا پڑھا ہے, کیا سوال آیا؟ تو اس نے کہا سوال یہ تھا کہ نازی ایرا جو ہے اس کے اندر بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ تو اس نے کہا بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا کہ ہم ایک نیا جرمنی بنا رہے ہیں, ایک سپیریئر جرمنی, ایک سپیریئر ریس کا جرمنی, اور یہ جو ہمیں وہ ورسائی ڈیل کے بعد ہم پیسے نہیں دے پا رہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انفیریئر ریسز کے اوپر ہے, بالخصوص ان کے اوپر جو کالے ہیں اور جو یہودی ہیں. اس وجہ سے یہ پرفیکٹلی اٹس آل رائٹ کہ ان کو کیمپس, لیبر کیمپس میں ڈالا جائے, ان کو جو بات نہ مانے ان کو گیس چیمبرز میں ڈالا جائے. تو میں نے اس کو کہا یار تم کیسی بات کر رہے ہو, تو کیا لوگ مان گئے تھے ہٹلر کی یہ بات؟ تو اس نے مجھے کہا بابا یو کریزی, وہ تو ہٹلر کو سپر ہیرو سمجھتے تھے. پاکستان میں ہٹلر کون ہے؟ یہ تو اب آپ عوام فیصلہ کریں گے یا آپ فیصلہ کریں گے. میرے بھائی نے میں ذرا ایک بات مکمل کر دوں. جیسے میرے بھائی نے کہا تھا نا کہ ایک کوتوال کا دن 100, تو عوام بھی اسی طرح فیصلے کرتے ہیں, 100 سنار کی ایک لوہار کی. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, لوہار کون ہے؟ عوام. اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو ہے, وہ ایک نہ ایک دن اگر آپ سمجھیں کہ عوام اس کا جواب نہیں دیں گے, یہ استحصال, یہ ٹارگٹنگ ان کو نظر نہیں آ رہی, تو آپ کسی سیاسی خام خیالی کا شکار ہیں. چھوٹی سی بات کریں, میں نے مرزا بھاب صاحب سے بات کری. ملک صاحب نے ورلڈ ہسٹری کی بات کی, تو انسانی تاریخ ہمیں ایک چیز اور بھی بتاتی ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا, جبلات چلے گا بنجارا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حامد میر کی وجہ سے یا میاں نواز شریف صاحب یا ملک صاحب یا عمران خان یا ہم میں سے کسی کی وجہ سے یہ جو چوکوں پہ بھوکے ننگے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری اس اکنامک ٹیررزم کا وجہ تو نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہی تو میرے بیٹے نے کہا تھا. یہ سن لیجئے بات, انہوں نے خود جواب نے کہا کون ہے یہاں پر, یہی تھا جو میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا. میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں پیش کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بھوک کا ذمہ دار یہ 5 لوگ ہیں, اگر ان کو ٹانگ دیا جائے, اگر ان کی لاشیں چوکوں میں لٹکائی جائیں, اگر ان کو گھسیٹا جائے سڑکوں کے اوپر, تو پھر پاکستان جو ہے باوقار ہو. آخری بات, ملک صاحب کے, ڈاکٹر صاحب کے بیٹے میرے بھتیجے ہیں, اپنے انکل کی طرف سے ان کو یہ ایک میسج ہے کہ بیٹا پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی. اچھا مرزا وہاب صاحب, ابھی آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ, تو آپ کا تو یہ موقف ہے کہ یہ جو آج ایف آئی اے نے جو اور جے آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ میں, یہ بالکل غلط ہے. تو لیکن جو انہوں نے ایک پوری ایک بڑے سائنٹیفک انداز میں, بظاہر وہ سائنٹیفک انداز لگ رہا ہے, جو انہوں نے پوری ایک ٹریل پیش کیا ہے کہ فیک اکاؤنٹ سے کس طرح زرداری گروپ کو اور بیریا ٹاؤن کو سب کو پیسے مل رہے تھے, اور اس میں بہت سی انہوں نے لمبی چوڑی ایک ایویڈنس پیش کرنے کا دعویٰ کیا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ واقعی اس دفعہ آصف زرداری صاحب کے گرد اور ملک ریاض صاحب کے گرد گھیرا بہت تنگ ہو گیا اور ان کا بچ نکلنا کافی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب, اس طرح کی کہانیاں پہلے بھی آئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 96 میں بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی تھیں کہ ڈفرینس یہ ہے, اس وقت گھوڑوں کے مربوں کی باتیں ہو رہی تھیں, اب وہ کتے اور بکروں کی باتیں ہو رہی ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری JIT رپورٹ ہے کنجیکچرز اور گیس ورک کے اوپر بیس کرتی ہے, کوئی ٹینجیبل ایویڈنس اس کے اندر موجود نہیں ہے, اور جب کبھی بھی یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے سامنے جائے گا اور شواہد پیش کرنے ہوں گے اور JIT ممبران کو جرم ثابت کرنے کے لیے گواہیاں پیش کرنی ہوگی اور ہم اپنا ڈیفینس پیش کریں گے, تو ایک کیس کو عدالت انشاءاللہ اٹھا کے پھینک دے گی. اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس وقت سے یہ JIT کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس وقت سے اعتراض داخل کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود کہ ان تمام پروسیڈنگز کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, ان کو لیک کیا جا رہا ہے, ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی وہ تمام جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے باتیں لیک کر رہے تھے اسی کے بیسس کے اوپر ایک سو کالڈ JIT رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 2 وفاقی وزراء آج ماشاءاللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو یہ شو کرتا ہے کہ یہ پروسیڈنگز جو JIT کی تھیں یہ ایک ایسی فارس تھا, پیچھے وفاقی حکومت موجود تھی. آپ ہی کے ایک کولیگ نے شہزاد صاحب کے بارے میں ذکر کیا, نیوز بریک کی تھی کہ انہوں نے پرسنلی اس JIT کی رپورٹ کو سپروائز کیا تھا اور وہ FIA ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھے, لیکن انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی. انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی. جی اگر آپ تردید کو غور سے پڑھیں, میں قانون کا طالب علم ہوں, باریکیوں کو دیکھتا ہوں. تردید کرتے وقت یہ ضرور انہوں نے کہا کہ میں 19 دسمبر کو نہیں ملا, بٹ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب سے, FIA سے, اسٹیٹ بینک سے ملتا رہتا ہوں اور میرے کام کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. تو ہماری بات کی انہیں تائید کی ہے کہ جو جتنی بھی اینٹی کرپشن ادارے ہیں وہ آخر میں کنٹرول جو ہے PTI کی وفاقی حکومت کر رہی ہے, اور جہاں کہیں بھی PTI کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت یا کوئی ایسا شخص ان کے خلاف بات کر رہا ہے, خواہ وہ کوئی سیاسی پارٹی سے ہو, میڈیا سے تعلق رکھتا ہو, اس کی زبان بندی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پوری پروسیڈنگز اسی طرف ایک پیش قدمی ہے ان کی. اچھا, علی محمد خان صاحب, مرزا وہاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں آصف زرداری صاحب کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکے گا, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی خاموشی ختم کیا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, وہ کہہ رہی ہیں یہ فیصلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, جو باقی رہ جائے گا وہ ہے نواز شریف کی سچائی اور مخالفوں پر ظلم کا بوجھ جس کو وہ ڈھوتے رہیں گے. دونوں کو, مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو, یقین ہے کہ عدالتوں میں جو یہ الزامات ہیں یہ ثابت نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں, میری, آپ کی, مریم بی بی کی, سب کی باتیں جو ہیں وہ ایک تھوڑا سا وزن اس میں ہوگا, لیکن اصل جو وزن ہے وہ اللہ کی بات میں وہ کیا ہے, اور وہ ہم سب پہ صادر ہے. ہم میں سے جو کرپٹ ہوگا, دیکھیں جلد اللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے آپ کا جو ہے نا وہ پردہ رکھتا ہے, ہمیشہ نہیں رکھتا. اللہ کی ڈیل جو ہے وہ لمبی ہے لیکن لامحدود کہیں نہیں. اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. جو حق ہے, اگر میاں صاحب حق ہیں, اگر وہ سچ ہیں, اگر وہ دیانتدار ہیں, میری دعا ہے کہ وہ باقی رہ جائیں, ان کا نام باقی. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر میری یہ بھی دعا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ, چاہے میاں صاحب ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, جن لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ پاکستان جس نے دنیا کا پیوٹ بننا تھا, جس نے اسلام کا قلعہ بننا تھا, جس نے فلسطین کے مسلمانوں کی, شام کے مسلمانوں کی, میں کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستانی کہتا ہوں, وہ ہیں ہی پاکستانی, وہ پیدائشی پاکستانی ہیں. ہم نے ان کی طاقت بننا تھا. ہم خود آج دنیا بھر میں ہم بھیک منگے پڑے ہیں, ہمارا ہر بچہ 1.5-2 لاکھ روپے قرض دار ہے. کیوں ہے وہ؟ اس وجہ سے ہے کہ آج آپ کا کراچی میں جو آپ کا 11,000 ایکڑ کا جو علاقہ ہے, جو ایک بہت بڑے آپ کا جو کنٹریکٹر ہے ملک ریاض کا, اس کے بحریہ ٹاؤن کے پاس جو 88,000 کنال کی زمین ہے, سرکاری زمین کیسے گئی, کس ریٹ پہ گئی؟ یہ جو اس وقت مربوں کی بات ہوتی ہے, اربوں کی بھی بات ہوتی ہے. یہ جو آپ کا اومنی گروپ ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن سب کچھ پیمنٹ اپنا محترم زرداری صاحب کی اور ان کے برخوردار کی, بلاول کی, جو میرے سے عمر میں چھوٹا ہے, سب کچھ پیمنٹ ادھر سے ہوتی ہے. اور یہی اومنی گروپ ہے جو سندھ بینک کی اور نیشنل بینک کی گٹھوں میں بیٹھ گئے. وائی, کیوں؟ میں تو بالکل ہی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کرپشن, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کا جواب کس نے دینا ہے. دیکھیں, کرپشن ایک بہت بڑا جرم ہے, لیکن جب آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے کرپشن کرتے ہیں, یہ قوم کے خزانے پہ ڈاکہ ہے. دیکھیں, میں اگر حامد میر صاحب کا 1 لاکھ روپے خدا نخواستہ ہڑپ کر جاؤں, میرے گریبان میں ایک حامد میر کا ہاتھ ہوگا. لیکن اگر میں قوم کا 1 روپے بھی کھا جاؤں, میرے گریبان میں 22 کروڑ لوگوں کا ہاتھ ہوگا. ٹھیک ہے. ملک صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو آج آپ کی پارٹی کے کارکنوں نے کچھ اسلام آباد میں کچھ احتجاج کیا, مظاہرہ کیا, کچھ اور جگہوں پہ بھی ہوا ہے,
آنے والے دنوں میں یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا بس، لیکن یا آج کے دن تک ہی تھا اور بس آج ختم ہو گیا؟ میرے خیال میں ہم نے تو احتجاج کی کوئی کال نہیں دی ہے ابھی تک. آج ایک جب آپ پبلک ہیئرنگ کرتے ہیں اس کو آپ ان کیمرہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے آپ کے جرنلسٹ بھی تھے، میڈیا کے لوگ تھے جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، صرف گنے چنے 8-9 لوگ تھے جو گئے تھے. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ خائف تھے، ناراض تھے، وہاں پہ کچھ دھکم پیل ہوئی ہوگی جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسی کال نہیں دی ہے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میں دوبارہ سے اب اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ دوبارہ سے ہمارے بھائی علی محمد وہی بات کر رہے ہیں، مگر وہ تمام غربت جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کو مٹانے کے لیے جو کام کرنا تھا وہ تو نہیں ہوا. 6 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں، 60 مہینے کا مینڈیٹ ہے، مہنگائی کی شرح 8.5% پہنچ گئی ہے، کچھ مہنگائی کے لیے نہیں کیا. 1 نہیں 2 نہیں، تیسرا بجٹ پہلے سال میں دے رہے ہیں. دنیا کا کون سا ملک ہے جو 6 مہینے میں 3 بجٹ دیتا ہے؟ لوگ کیسے پلاننگ کریں گے؟ کسی کو یہ نہیں پتا ٹیکس کتنا دینا ہے. مہنگائی کے ذریعے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، گیس مہنگی کر دی ہے. پچھلے مہینے جو ہے ایکسپورٹ 6.4% گری ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اسی مہینے کے. اس کے علاوہ جو آپ کے وہ لوگوں سے ریمیٹنس آتی ہیں، $450 ملین کی ریمیٹنس کم ہوئی ہے اکتوبر اور نومبر کے درمیان. اس پہ نظر نہیں ہے، کوئی آپ کو پروگرام نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کو ایجنڈا نظر نہیں آ رہا، صرف پکڑ لو دھکڑ لو کی آواز سنائی دے رہی ہے. تو اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. ایک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، دیکھیے یہ جو فلیگ شپ کا پروجیکٹ یہ ہے مقدمہ جس میں آج بری کیا گیا ہے، اسی میں تو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ سزا ٹھیک تھی یا آج کی بریت ٹھیک ہے؟ پچھلی مرتبہ کہا کہ بیٹے سے پیسے نہیں لیے سزا دے دو، آج کہا بیٹے سے پیسے لیے سزا دے دو. یعنی پہلے ایک ہی مقدمے میں سزا بھی دی اور اسی مقدمے میں بری بھی کیا. ایک ہی مقدمے میں پہلے کہا پیسے نہیں لیے پکڑ لو، آج کہا پیسے لیے پکڑ لو. کنوکشن اینڈ ایکویٹل ان دا سیم کیس. ایک سپریم کورٹ نے دیا، ایک لوور کورٹ نے دیا. اب میں آپ کو اور بھی باتیں بتانا چاہتا ہوں ابھی، لیکن ایک اگر مجھے آپ اجازت دے دیں میں مرزا وہاب جی ضرور، لیکن میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بالکل اس پہ بات کرتے ہیں. مرزا وہاب صاحب، میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ریفرنس میں ان کو سزا دی گئی، ایک ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا، اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے اس پہ کافی اسلام آباد کی حد تک احتجاج کیا ہے، لیکن مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کال نہیں دی تھی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی کال نہیں دے گی؟ یہ جو آپ جس زیادتی کا اور ناانصافی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کوئی تحریک وریک تو نہیں چلائیں گے نا؟ دیکھیے ابھی تو بات اس کے اوپر کامنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. بلاول صاحب زرداری صاحب اپنا لائے عمل 26 تاریخ کو جو سی کی ہماری میٹنگ لاڑکانہ میں ہے اس میں پارٹی لیڈران سے مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا، اور 27 دسمبر کو آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا لائے عمل عوام کے سامنے رکھے گی. لیکن میں میر صاحب بنیادی طور پہ جو ابھی مصدق ملک صاحب بات کر رہے تھے میں اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیں حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا. یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو کرنا ہے. ان کو ووٹ دیا گیا تھا کہ ملک کے حالات کو بہتر کریں گے، ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کریں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے. پچھلے جو 5 ماہ 6 ماہ اس ملک کے گزرے ہیں، اس ملک نے صرف کھویا ہے. آپ چاہے انہوں نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا، ریمیٹنس کا ذکر کیا، امپورٹس میں اضافہ آپ کا ہوتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت برا حال ہے پاکستان کی معیشت کا، اور اس حکومت کی کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی. آج بھی حکومت کا فوکس یہ نہیں ہے کس طریقے سے پاکستان پیسے کمائے گا. ابھی سی پیک سے ریلیٹڈ کانفرنس ہوئی تھی، سب کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا. آپ دیکھتے کہ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا اجلاس وفد وہاں نہیں گیا، نہ آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر تھے، نہ کوئی امپورٹنٹ فیڈرل منسٹر تھا، نہ کے پی کے چیف منسٹر تھے. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو اپنی پرائیورٹیز کو فکس کرنا پڑے گا. خسرو بختیار صاحب تھے وہاں پہ. ایک خسرو بختیار صاحب اگر پوری حکومت کو چلا رہے ہیں وہ ٹارزن ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہی پنجاب کا فیصلہ کر رہے ہیں، وہی کے پی کا فیصلہ کر رہے ہیں، وہی بلوچستان کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر میں اپنی بات کو چینج کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا فوکس تصویر کھچانے پہ ہے کہ ہم کسی طرح سے کیمرہ نظر آ جائے، ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں ٹائی سوٹ پہن کے، اور اس بات کو ثابت کر دیں کہ ہم کتنا رولز کو فالو کرتے ہیں. مرزا صاحب اگر یہ حکومت اتنے ہی غلط کام کر رہی ہے، بے روزگاری پھیلا رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، افراط زر بڑھ گئی ہے، لوگ تو سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے. میر صاحب آپ کراچی شہر آئیے کہ
کہ انہوں نے روزگار کا دعویٰ کیا, لوگوں کو گھر دینے کا دعویٰ دیا, لوگوں کے گھر گرانے شروع کر دیے, دکانیں مسمار کرنی شروع کر دی, پاکستان کوارٹر سے لوگوں کو انہوں نے منتقل کرنا شروع کر دیا. کراچی میں تو آپ کی حکومت ہے, کہ کراچی میں تو آپ کی حکومت ہے. اگر پاکستان کوارٹر جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے, وفاقی حکومت کی اپلیکیشن کے اوپر ان کو ہٹانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو علی محمد خان صاحب مجھے جھٹلا دیں. یہ وفاقی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی جہاں سے ساری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ ہوئی تھی. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز کریں لیکن عوام کی داد رسی تو کریں, کم از کم عوام کے ساتھ انگیج تو کریں. وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. وزیر اعظم کی پرائیورٹی میر صاحب نظر نہیں آتی کسی چیز پہ. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب آفٹر 18th امینڈمنٹ چیف منسٹر پنجاب کے لیے فیصلے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں خدا را یہ آپٹکس سے باہر نکلیں, یہ گالم گلوچ الزام تراشی سے باہر نکلیں, ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں. ہمیں عدالت کے اندر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے, ہم بے گناہی ثابت کریں گے. ان وفاقی وزراء کو بولیں پریس کانفرنسز کر کے قوم کا ٹائم ضائع نہیں کریں, اپنا کام کریں, اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں. یہ پچھلے 6 ماہ کے اندر پرفارمنس زیرو رہی ہے ان لوگوں کی. کسی چیز کے اندر پاکستان میں بہتری نہیں ہوئی ہے. 3.5 ماہ 5 ماہ کر لیں 3.5 ماہ. اچھا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک آپ نے صحیح اٹھایا کہ وفاقی وزراء جو ہیں جب کانفرنس کرتے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ کے بارے میں, جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو 100% سزا ہونے والی ہے, تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے. ایک وفاقی وزیر صاحب نے ہمارے اس پروگرام میں یہ 100% والی بات کی تھی اور ان کی بات واقعی 100% پوری ہو گئی ہے. ایک کلپ دیکھیے اور پھر میں ایک بریک لوں گا. ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا کیس جو ہے وہ بالکل آخر میں پہنچا ہوا ہے. ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں اب آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہونی ہے, تو اس میں وہ کیس کیا ہے کہ آپ کا جو ڈرائیور تھا, آپ کا گارڈ تھا, آپ کا جو اپنا منشی تھا, ان کے اکاؤنٹ میں سب میں 80 کروڑ روپیہ آیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ جیل جائیں گے؟ 100%. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے اس میں, لیکن یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. عدالت, آپ فیکٹس بھی تو سامنے ہے نا. آپ مجھے بتائیے ہل میٹل کا کیس کیا ہے. ہل میٹل کا کیس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سی ای او ہے ایک ایف زیڈ ڈی کمپنی کیپٹل, اس کے ایف زیڈ ڈی کیپٹل کے دبئی میں. ایف زیڈ ڈی کیپٹل سے ہل میٹل کو پیسے جاتے ہیں, ہل میٹل سے وہ پیسے واپس آ رہے ہیں ایک ڈرائیور کو, ایک کک کو, ایک اپنا جو ان کا گارڈ ہے اس کو. وہ 80 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, وہ 80 کروڑ روپیہ مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. تو اب ایف زیڈ ای کیپٹل کا ذکر تو فلیگ شپ ریفرنس میں تھا, تو اس میں تو نواز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں. بہت ایک اہم قانونی نقطہ پیدا ہو گیا ہے. اس پہ بات کریں گے علی محمد خان صاحب سے جو کہ وکیل بھی ہیں, اور مصدق ملک صاحب سے جو تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, اگر آپ کے ساتھی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہیں 100% نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی, لیکن وہ سزا جو ہے وہ ایف زیڈ ای کیپٹل کے چکر میں نہیں ہوتی, کسی اور چکر میں ہو جاتی ہے, تو لوگ سوال تو کریں گے نا, یار ان کو کس طرح پتا تھا؟ نہیں تو ان کا تو دیکھیں 50% صحیح گیا ہے, کیونکہ ایک میں میاں صاحب جو ہیں ان کو چھوٹ مل گئی ہے. دیکھیں فواد چودھری جو ہیں پولیٹیشین بھی ہیں میری طرح, لیکن ہم دونوں میں ایک قدر مشترک ہے, ہم دونوں وکیل ہیں. وہ وکیل ہیں, انہوں نے پاناما ایشو کو بڑا کلوزلی فالو کیا. تو ایک وکیل کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے فیکٹس اینڈ فگرس کو. میں نہیں سمجھتا کہ فواد چودھری صاحب خدا نخواستہ اتنی کوئی اپروچ ہے کہ جج صاحبان ان سے پوچھ کے فیصلے لکھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ کی اپنی ایک آبزرویشن ہوتی ہے, آپ کا اپنا ہوتا ہے. میر صاحب آپ پالیٹکس کو اتنا زمانے سے کور کر رہے ہیں, آپ کو ایک آئیڈیا گٹ فیلنگ ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب ایک بات کر رہے تھے, اس کا میں تھوڑا سا جواب ضرور دینا چاہوں گا. سوالات انہوں نے اچھے اٹھائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے, یہ ایشو ایک طرف ہو جائے گا کچھ مہینوں میں, جس نے کرپشن کی ہے وہ بیہائنڈ دا بار چلا جائے گا. آئی تھنک وی شوڈ ہیو ٹرسٹ ان سپریم کورٹ. لیکن اگر پرفارمنس پہ وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, میری تو دعا ہے کہ یہ ٹاک شوز کا پھر اس طرح بھی چلا جائے کہ پرفارمنس پہ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی فیلنگ تھوڑا ارلی ہے کہ ریزلٹس پہ
کیونکہ ابھی جو پالیسی میکنگ ہوئی ہے اس کے ریزلٹس کم از کم سال ایک لگ جائیں گے ریزلٹس آنے میں. ریزلٹس پہ ڈسکشن میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ صاحب کی تھوڑی پریمیچور ہے. ہاں پالیسی پہ بالکل ڈسکشن ہونی چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی یا پنجاب کی یا سندھ گورنمنٹ کی یا پختونخوا گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں, وہ پالیسی ہونی چاہیے. لیٹس ٹاک آن دوز. آپ کسی دن رکھ لیں, میں مرتضیٰ بھائی آ جائیں گے. یہ پختونخوا کی میں لے آؤں گا پچھلے 5 سال کی کارکردگی, یہ سندھ کے 10 سال کے لیے ڈسکس کرتے ہیں. جہاں ہم ٹھیک ہوں یہ اس کو اپنا لیں, جہاں یہ ٹھیک ہو ہم اس کو فالو کریں, لیکن کوشش کریں کہ ایسی پالیسیز نہ بنائیں جس کی وجہ سے تھر جیسے علاقوں میں پھر 20-30 سال جو ہیں بچے وہ پیاس سے نہ مریں. ٹھیک ہے, وہ پھر دیکھنا پڑے گا, پھر وہی پوائنٹ سکورنگ. اس پہ بات کرتے ہیں مرزا صاحب. لیکن ملک صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ بتائیں کہ آج جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جو العزیزیہ ریفرنس میں جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے 7 سال قید کی, وہ کہہ رہے ہیں میں 1 مہینے میں اس کو سسپینڈ کروا دوں گا کیونکہ یہ بہت ہی کمزور فیصلہ ہے. تو کیا وہ بھی ویسی ہی بات نہیں کر رہے جیسی کہ فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں, خواجہ صاحب نے بڑی گارڈڈ بات کرتے ہیں. وہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کن سے یہ بات کی ہے. میرے ساتھ وہ تقریباً اس کے بعد 15-20 منٹ بیٹھے رہے, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اپیل میں جائیں گے, ہم اپیل کریں گے, 10 دن کے اندر فائل کریں گے, اور ہمیں امید ہے ہمیں ریلیف ملے گا. اس کا ایک جز میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ایک ہی کیس کے اندر فلیگ شپ کے اندر سپریم کورٹ نے سزاوار قرار دیا, آج بری کر دیا گیا. تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ فیصلوں کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں ہے. میں نے پڑھا نہیں ہے, جب میں پڑھوں گا ہو سکتا ہے فیصلے میں سمجھ آ جائے, لیکن بظاہر سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں اب ذرا تکنیکی باتیں 1-2 کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا جو کیس ہے, یہ ہل میٹل والا جو کیس ہے, اس میں ایف آئی اے نے ایک خط جمع کروایا ہے. اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس خط میں لکھا ہے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. باقاعدہ عدالت کی طرف سے ان سے پوچھا گیا ہے, انہوں نے لکھ کے باقاعدہ جمع کروایا ہے عدالت میں, یہ خط جمع کروایا ہے ایف آئی اے نے کہ کسی قسم کی کک بیک, کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ کسی قسم کی کرپشن, کسی قسم کی کک بیک نہیں ثابت ہو سکی. اب یہ جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں نا, تو 4 محرکات ہوتے ہیں جن پہ آپ سزا دے سکتے ہیں, جس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی کرپشن ہوئی جس کا پیسہ استعمال کیا گیا ہو, چھپایا گیا ہو, کسی کو بے نامی دار بنایا گیا ہو. تو وہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی دونوں کیسز کے اندر, دونوں مرتبہ نہیں ثابت ہوئی, ایف آئی اے نے لکھ کے دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بے نامی داری ہے, تو آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیسے دیے جس سے یہ خریدی گئیں بچوں کے نام پہ, یہ ہے بے نامی داری. تو پیسے بھی انہوں نے دیے, ثابت نہیں ہو سکا. لیکن بچوں نے کوئی اپنے والد صاحب کے حق میں آ کے کوئی ایویڈنس نہیں دی. بالکل عدالت نے لکھا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے نواز شریف صاحب تو نہیں کنوکٹ ہوتے نا. چلیں, بچے جو 40-50 سال کی عمر کے ہیں, ان کے نہ آنے سے نواز شریف مجرم تو نہیں ٹھہرتے نا. بچوں کو اپنا حساب دینا ہے. ایک بات اور کروں گا. تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, کیا نواز شریف صاحب اس کے شیئر ہولڈر تھے, کیا نواز شریف صاحب اس کے سگنیٹری تھے, کیا نواز شریف صاحب اس کے اٹرنی تھے. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہل میٹل میں اور فلیگ شپ میں صرف ایک فرق ہے, آئیڈینٹیکل کیسز ہیں. ہل میٹل میں بیٹے نے پیسے بھیجے, آپ نے سزا دے دی. فلیگ شپ میں بیٹے نے پیسے نہیں بھیجے باپ کو, آپ نے بری کر دیا. اس کا مطلب ہے ہر باہر سے جو بچہ ہے وہ اگر باپ کو پیسے بھیجے گا تو اس کو کنوکشن کروائے گا. اچھا مرزا وہاب صاحب, اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں اس کو ایف آئی اے نے اور جے آئی ٹی نے عدالت میں ثابت کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ریفرنسز کا فیصلہ تقریباً 1.5 سال میں ہوا ہے, 165 کے قریب پیشیاں ہوئیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ وکیل کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں, زرداری صاحب کے خلاف یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو عدالت میں ثابت کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا جو تحقیقاتی ادارے ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے میر صاحب کہ کیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں. اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو چاہے سال لگے, 1.5 سال لگے, 2 سال لگے, نتیجہ وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا میاں صاحب کے کیس میں ہوا کہ آخر میں جو بھی سزا کروا لی انہوں نے, چونکہ وہ ججمنٹ ساؤنڈ نہیں تھی, کیونکہ اس کیس کی صحیح ٹانگیں نہیں تھیں, آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ختم کر دیا, ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا. تو میں وہی سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار ہمارے وزراء دوست جو ہیں وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں, ہیڈ لائنز بنانے کے چکر میں, بڑے انکشافات کرنے کے چکر میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, اور آخر میں اس کے اوپر رپورٹس مرتب ہو جاتی ہیں, لیکن آخر میں ان میں سبسٹنس ہوتا نہیں ہے, اور چونکہ سبسٹنس ہوتا نہیں ہے تو کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے کیسز کا سامنا کیا, الحمدللہ سرخرو ہوئے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں جتنا بھی یہ کوشش کر لیں
چونکہ وہ کیسز بے بنیاد ہیں, وہ جھوٹ کا پلندہ ہے, آخر میں کچھ ثابت ہو نہیں پائے گا. دیٹ از وائی وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ یہ اپنا کیس ثابت نہیں کر پائیں گے, اور ہم الحمدللہ اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گے کورٹ کے سامنے. جی مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, وقت بہت کم ہے لیکن سوال بڑا ضروری ہے. آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا, لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. تو ڈیل تو ظاہری بات ہے کوتوال نے ہی کی ہے. مجھے نہیں پتا کوتوال کون ہے. شیخ رشید صاحب کوتوال پہ شک کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں, وہ اس سیاست کے دشت کے صحرا کے پرانے صحرا نورد ہیں, لیکن بات وہی مستند ہے جو امام انقلاب عمران خان صاحب نے کی ہے. امام انقلاب؟ ہاں. اور یہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے؟ یہ میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ وہ نوجوان, کیا وہ موزے تونگ ہیں؟ میر صاحب ٹائم کم ہے, کیا وہ امام خمینی ہے؟ ٹائم کم ہے, مجھے بولنے دیں. جی جلدی. وہ نوجوان جو ملک سے متنفر بدقسمتی سے ہو رہا تھا, نظام سے, جس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, جو ڈرگز میں بدقسمتی سے, I'm using this word, سیکس میں, ملک سے باہر جانے میں, ان چیزوں میں وہ جا رہا تھا, رائے فرار اختیار کر, اس نوجوان کو عمران خان پکڑ کے لایا, جس طرح ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے کیا تھا, یا اس سے پہلے محمد علی جناح صاحب نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے. عمران خان نے نوجوان کو پکڑ کے لایا, اس کو کہا یہ ملک ٹھیک کرنا ہے, تم نے کرنا ہے, اور سیاست کے ذریعے کرنا ہے. آج میں یہاہ پہ ایک بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں. میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان وہ شخصیت ہیں جو سیاست, ملک ٹھیک ہوگا اور تا قیامت رہے گا, اور امریکہ کے بعد اگلا سپر پاور پاکستان بنے گا, تا قیامت رہے گا, اسرائیل نہیں بنے گا. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے, مجھے پلیز بولنے دیں, وہ یہ ہے کہ عمران خان سیاست کے ذریعے شاید اس نظام کو ٹھیک کرنے کی آخری امید ہے. دیکھیں, پہلے اس نظام کو کسی اور نے ادھر ادھر کیا, اب عوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم یہ کرپٹ لوگوں کو برداشت کر, اگر یہ نظام ڈیلیور نہیں کرتا, عوام ہی برداشت نہیں کرے گی اب اس فرسودہ نظام. مصدق ملک صاحب, اگر آپ نے امام انقلاب کو زیادہ تنگ کیا تو لوگ آپ کو برداشت نہیں کریں گے. میرا خیال ہے جی یہ بات بالکل, میں نے پہلے بھی کہا, ہٹلر کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ یہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. یہ میسولینی کے اس دور کے اندر بھی ہوئی تھی. اور بھٹو صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, بھٹو صاحب این آر او دینے والے نہیں تھے, بھٹو صاحب کو تو ٹانگ دیا گیا تھا. تو یہ این آر او دینے والے کون تھے؟ موسولینی کو بھی ٹانگ دیا گیا تھا, اور ہٹلر نے بھی آخر میں, جی میں نے آپ کو بتایا, اللہ رحم کرے, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, ہٹلر کا تو خود تعریفی کلمات عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ این آر او دینے والا کون تھا؟ ایوب خان صاحب, جنرل ضیاء الحق صاحب, یہ اپنے پرویز مشرف صاحب. تو عمران خان صاحب تو خود ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں, سر عمران خان صاحب خود ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا. تو یہ مرزا صاحب ون لائنر, امام انقلاب پہ ون لائنر آپ کا, وہ 10 سال والا این آر او. میں سمجھتا ہوں میر صاحب آپ کی اپنی مسکراہٹ اور آپ کا کہکہا جو ہے وہ اس بات کو شو کرتا ہے وہ کس چیز کے امام ہیں. چھوڑ دیجئے, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والے بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑ دیں. قوم کب تک اس طرح کے جھوٹے ورغلانے والی باتیں کریں گے؟ پلیز کام کرنا شروع کریں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, کام کر لیں, باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب نے آج ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا جس پہ کہ مجھے یقین کرنے کو دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سپر پاور بنے گا. لیکن سپر پاور بننے کے لیے اس ملک میں صاف اور شفاف احتساب ہونا چاہیے, صاف اور شفاف جمہوریت ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.